بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ اول کی پکار۔ سرزمین فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے۔ یہی وہ وادی مقدس ہے جسے توحید کا مرکز بنانے کے لیے حضرت موسیٰ، ہارون، یوشع بن نون نے طویل جدوجہد کی۔ سرزمین فلسطین کی طرف سے حضرت شعیب، حضرت لوط، حضرت یونس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے۔ ارض فلسطین کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ یہاں پر حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد بزرگوار حضرت ہاشم سمیت چند صحابہ کرام بھی مدفون ہیں۔ سرزمین فلسطین یہود و نصارہ کے نزدیک بھی انتہائی قابل احترام ہے۔ حضرت ابراہیم سامیہ عرب نسل کے پیغمبر تھے۔ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اسماعیلی عربوں کا سلسلہ چلا، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے اسرائیلی عربوں کی نسل چلی۔ تقریباً 1300 برس قبل مسیح بنی اسرائیل اس علاقے میں داخل ہوئے اور 2 صدیوں کی مکمل کشمکش کے بعد اس پر قابض ہو گئے۔ وہ اس سرزمین کے اصل باشندے نہیں تھے، قدیم باشندے دوسرے تھے، جن کے نام بائبل میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ بنی اسرائیل نے ان کا قتل عام کر کے اس سرزمین پر قبضہ کیا تھا۔ اسلام کی آمد سے قبل یہ پورا علاقہ عربوں سے آباد تھا۔ تاریخ میں فلسطین کا قدیم ترین نام زمین کنعان ہے، جبکہ مصری کتابوں میں فلسطین کا نام فلسط کے طور پر ملتا ہے۔ غالباً یا اور نون کا اضافہ زمانہ ماہ بعد میں ہوا۔ تاریخ کے مطابق فلسطین کی سرحد مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ فلسطین کی سرزمین دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل و دماغ میں ایک خاص مقام رکھتی ہے، اور ہر مسلمان اپنے عقیدہ، ایمان، مذہب کے اس گراں قدر سرمایہ کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی قربانی کا جذبہ رکھتا ہے۔ جو تقدس اور مسجد اقصیٰ سے ایمانی تعلق کا غماز ہے۔ بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا، جیسے بیت الحرام سے 40 منزل دور کہا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ معراج میں نماز کی فرضیت کے بعد مسلمان مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے اور مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، ترجمہ: وہ ذات پاک ہے جو لے گئی ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک، جس کے گرد گرد ہم نے برکتیں نازل رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل۔ بیت المقدس کی روحانی خیرات و برکات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جتنے انبیاء کرام کا مولود و مدفن ہونے کا شرف و اعزاز اس سرزمین کو حاصل ہوا ہے، وہ پوری روئے زمین میں اس کے سوا اور کسی بھی خطہ ارضی کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مکہ کی مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی مسجد یعنی کہ مسجد اقصیٰ۔ 17 ہجری یعنی کہ 639 میں خلافت عثمانیہ کے دور میں عیسائیوں کی ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور پھر پہلی صلیبی جنگ میں یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ بیت المقدس پر قبضہ صلیبیوں کا صدیوں پرانا خواب رہا۔ یہودیوں کے بقول 70 عیسوی کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کی دیوار کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں یہودی زائرین اگر گریا کرتے ہیں، اس لیے اسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ صہیونی منصوبہ ساز عالم اسلام کی مقدس مسجد اقصیٰ کو گرا کر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے بیت المقدس اور حرمین کی محافظ سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرنے کے لیے سازشوں کے جال پھیلائے گئے۔ بیت المقدس پر تسلط میں صہیونیت کا نمایاں کردار ہے۔ بیت المقدس پر قبضے کا منصوبہ برطانوی سامراج اور صہیونی منصوبہ سازوں نے مشترکہ طور پر تیار کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی کی شکست نے مکروہ منصوبہ کی تکمیل کی راہ ہموار کر دی۔ دسمبر 1917 عیسوی کے دوران برطانیہ نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی کھلی اجازت دے دی۔ صہیونیت استعماریت کا واحد علاج مسلمانوں کا باہمی اتحاد ہے۔ مسلمانوں کا اتحاد ہی وہ ہتھیار ہے جس سے نہ صرف حرمین شریف کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، بلکہ
قبلہ اول بیت المقدس کو بھی سونیوں سے چھڑایا جا سکتا ہے۔ قبلہ اول کی پکار پر لبیک کہنے میں ہی عالم اسلام کی سرخروئی کا راز مضمر ہے۔